کہ بیت المقدس میں کتنے گنبد ہیں، کیا کیا چیز ہے. میں یہاں سے سفر کرتا گزرا، فلاں فلاں قافلہ میں نے دیکھا، کیا کچھ نہ دیکھا. حضور نے مدینے میں بیٹھ کر مدینے والوں کو بیت المقدس کے سارے حوالے نہ دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی وہ ہے جو غیب کی خبریں سنانے والا سبحان ہے، اللہ، جن کو شاہداً و مبشرا و نذیرا بنا کر بھیجا. سبحان اللہ، شاہد بھی بنایا ہے، مبشر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا ہے. خوشخبریاں سنانے والا، ڈر سنانے والا. اس لیے ایمان والوں کو اللہ نے قرآن میں مخاطب فرمایا کہ تم میرے نبی پر درود پڑھو، میرے نبی پر درود پڑھو. اب جو نبی پر درود پڑھے گا، بیبیاں ایک بار سبحان اللہ بولیں، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ. باتیں نہیں کرنی، اونچا بولے سبحان اللہ. تو پیغام گھروں میں بیٹھ کر، ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں سارا دن لوگوں کے گھروں کے تذکرے چھیڑ لیتے ہیں. اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا، ایک مسافر خانے کے قریب سے گزرنے لگے، گزرتے گزرتے کہتے ہیں دو عورتیں باتیں کر رہی تھی. مولا علی نے کہا ان عورتوں کو منع کرو، یہ سگے بھائی کا گوشت کھا رہی ہیں. حضور نے، حضرت مولا علی نے کیا فرمایا؟ یہ سگے بھائیوں کا گوشت کھا رہی ہیں. ان عورتوں نے عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ علی نے ہم پہ بہتان لایا کہ ہم نے سگے بھائی کا گوشت کھایا ہے. علی نے کہا ان کو کہو حلق میں انگلی ڈالیں. اور کیا کریں؟ حلق میں انگلی ڈالی، کیا کی؟ اندر سے بوٹیاں نکلی اور وہ علی کے قدموں میں گر گئی. کہنے لگی یا علی تیرے جیسا سچا کوئی ہو نہیں سکتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی صداقت پر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک مقدمہ آیا. مقدمہ یہ تھا کہ جناب علی المرتضیٰ نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کرتے ہوئے عورتوں کی طرف نظریں جما رہا تھا. علی نے ایک بار منع کیا، وہ باز نہیں آیا. دوسری بار منع کیا، وہ باز نہیں آیا. تیسری بار علی المرتضیٰ نے تھپڑ مارا اور وہ بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آیا، حضرت عمر بن خطاب کی عدالت میں آ کر مقدمہ کر دیا کہ علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ کہا جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں عورتوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، علی نے جھوٹا مجھ پہ الزام لگا کے مجھے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے میان سے تلوار نکالی، نکل جا، دفع ہو جا میری عدالت سے. علی کے بارے میں بات نہ کرنا، علی کو معمولی نہ سمجھ. علی کی زبان بھی جو ہلتی ہے اللہ کی مرضی کا نام ہوتا ہے. علی تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے. تو کیا کس کا دامن پکڑتے ہو؟ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں ہوا مقصدہ، حضور برابر تھے. کیا تھے؟ برابر تھے. بھائیوں کو بھائیوں سے گلے ہوتے، بہنوں کو بہنوں سے گلے ہوتے، بہنوں کو بھائیوں سے، بھائیوں کو بہنوں سے گلے، خامن کو بیوی سے، بیوی کو خامن سے گلا، ماں باپ کو بچوں سے، بچوں کو ماں باپ سے، بچیوں کو ماں باپ سے، اور ماں باپ کو بچیوں سے گلا. تو کیا سمجھ آیا؟ ہم برابر نہیں ہیں. بولو سبحان اللہ.